یہ حسینیت کی فتح ہے۔ ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، شیعہ سنی برادران دنیا بھر میں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بھی موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں ہے، اور جیسا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو عالم اسلام کی صورتحال ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گزشتہ 2.5 سالوں سے جو عالم اسلام کی صورتحال رہی، جو سب نے دیکھی، اور اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ پرومیننٹ رہی، وہ یہ کہ طاغوتی طاقتوں نے، عالمی طاقتوں نے سازشیں کی شیعہ مسلک کے علماء کے خلاف، ان کو نیچے گرانے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں، کوششیں، پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں جو کردار شیعہ مسلک کے لوگوں نے ادا کیا، محبان اہل بیت نے، علی والوں نے ادا کیا مظلوم مسلمانوں کے لیے، ظلم کے خلاف، وہ کوئی اور نہ کر سکا۔ یہ بات تو ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس صورتحال میں کہ پوری امت کو یکجا ہونا چاہیے تھا اور ڈٹ جانا چاہیے تھا باطل کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شروع سے دشمن کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا، اسی کا استعمال یہاں پر کیا گیا، اور انہوں نے کچھ اپنے ایجنٹس خرید لیے جن کا کام تھا کہ فرقہ واریت مسلمانوں میں پیدا کی جائے، اور اتنی پیدا کی جائے کہ ان کے ایجنڈے کو تقویت ملے، طاغوت کے ایجنڈے کو تقویت ملے، اور اسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کچھ عناصر ان کے آلائے کار بنے، اور مسلک کی بنیادوں پر انہوں نے شیعہ مسلک کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں منظر عام پر آئیں، اور خاص طور سے جب سے یہ 2026 کا آغاز ہوا، تب سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پر کچھ ایسے مولوی، کچھ ایسے لوگ جو مستقل انہی کے ایجنڈے کو پرموٹ کر رہے ہیں، باطل کے ایجنڈے کو، نظریات کو پرموٹ کر رہے ہیں، صرف مسلک کی بنیادوں پر، کہ کیونکہ ایران ایک شیعہ ملک ہے اس لیے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، صرف اسی بنیاد پر۔ لیکن الحمدللہ آج یعنی 16 جنوری 2026 آج ان تکفیری ملاؤں کا پروپیگنڈا بری طرح سے ناکام ہوا، یہ بے نقاب بھی ہو گئے، اور ان کی جو سازشیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں کہ دنیا اسلام میں اہل سنت کا مرکز سمجھے جانے والا ادارہ جو کہ ایجپٹ میں ہے، مصر میں ہے، جامعہ الازہر، ان کے مفتی اعظم طیب الاحمد نے آج ایک بیان جاری کیا ہے، فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے سر عام یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو شیعہ مسلک کے افراد ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام کا مضبوط پلر ہیں، اور مزید انہوں نے جو بات کی جو بڑی وزنی تھی، انہوں نے کہا کہ اس چیز کے لیے انہیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم ان کے اس بیان کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ سامنے رکھا ہے، تکفیریت کو بھی ناکام کیا ہے، طاغوت کو بھی ناکام کیا ہے، یعنی ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، کہ تکفیری عناصر کو بھی جواب دیا، طاغوتی عناصر کو بھی بے نقاب کیا، کہ یہ جو تمہارا فتنہ ہے، یہ جو تمہاری سازشیں ہیں، یہ اب چلنے والی نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تکفیری مولوی، کالا دم جماعتوں کے مولوی کہ جو کچھ سالوں سے پاکستان میں کانفرنسز کرتے رہے، جلسے کرتے رہے، ریلیاں نکالتے رہے، کافر کافر کے نعرے لگاتے رہے، جنہوں نے یہ کئی سالوں سے بیانیہ بنایا، اب وہ کہاں کھڑے ہیں؟ میں گزارش کروں گا وہ افراد جو ان کے سننے والے ہیں کہ آپ ذرا غور کیجئے، مسلک کی تعصب ہٹا کر، یہ مسلک کی تعصب کی اینک ہٹا کر آپ دیکھیے کہ جامعہ الازہر جو کہ اہل سنت کا مرکز ہے اور دنیا میں مانا جاتا ہے، عرب مسلمانوں میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے، تو اس سے سیدھی سیدھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے مولویوں نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے، اس نفرت کے بیانیے کے پیچھے لگا کر اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں، اور استعمال آپ لوگوں کو کیا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ اور جامعہ الازہر کے مفتی اعظم طیب الاحمد نے مزید کہا کہ جو شیعہ سنی اختلاف ہے یہ نظریاتی مسئلہ ہے، اس کا کفر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، اور یہ بہترین بات انہوں نے کی ہے، اور ان کا یہ بیان آج عرب دنیا کی تمام بڑی ویب سائٹس نے، میڈیا پر نشر کیا گیا ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ انتہائی خوشائن بیان ہے۔ اس سے ناسبیت بھی بے نقاب ہو گئی، جیسا کہ میں نے کہا،
और जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो भी बेनकाब हो चुकी हैं। और इन्होंने तो ये बयान दिया है, दर हकीकत ये बयान ये कुरान का भी पैगाम है मुसलमानों को, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में तफरके में मत पड़ो। उसकी वजह ही ये है कि जब तफरके में मुसलमान आपस में पड़ते हैं उसका फ़ायदा हमेशा से इस्लाम दुश्मन अनासिर ने उठाया है, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने उठाया है, किसी और को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैनियत की फतह है। हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए, शिया सुन्नी बरादरान दुनिया भर में मिलकर रह रहे हैं उम्मत वाहिदा के तौर पर। और ये चंद नासबी अनासिर हैं, तकफीरी अनासिर हैं, जो दर हकीकत जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है और ये दुश्मनान इस्लाम के एजेंडे पर ही चल रहे हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ऐसे अनासिर बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे शऊर लोगों में आ रहा है, जिस दिन पूरी उम्मत में ये शऊर आ गया, नासबियत भी हार जाएगी, इस्लाम दुश्मन बातिल ताकतें भी हार जाएंगी। मोमिन इकराम, आपकी इस बारे से क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।